السلام علیکم ویورز، میں مشتاق خرل اور ہمارا ایم اے اردو کا پیپر چل رہا ہے جس کے اندر ہم علم بیان پہ بات کر رہے ہیں۔ ایم اے اردو میں ہمارا اقبال کا خصوصی مطالعہ کے علاوہ تنقید کا پیپر اور اسالیب نثار کا پیپر مکمل ہو چکا ہے۔ ہماری پلے لسٹ میں اس کی ویڈیوز موجود ہیں، اسٹوڈنٹس ایگزام کی تیاری کر سکتے ہیں وہاں سے۔ اس کے علاوہ ایم اے ٹرانسلیشن، ایم اے پولیٹیکل سائنس، ایم اے انگلش، ایم ایس سی میتھس کمیونیکیشن اور ایل ایل بی کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ویڈیوز ہماری پلے لسٹ میں موجود ہیں، وہاں سے تیاری کر سکتے ہیں آپ امتحان کی، اور مزید آپ کمنٹس میں ویڈیوز کی ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ایم اے اردو کے اسٹوڈنٹس کے لیے مختلف جو ہماری علم بیان کی صنعت ہیں اس پہ ہم ویڈیوز تیار کر رہے ہیں۔ اس میں 4 سے 5 ہماری بیسک جو صنعت ہیں، صنعت تکرار ہے ہماری، وہ تیار ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ صنعت تلمیح ہماری تیار ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس صنعت تضاد کی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح لفظ سے ہی ظاہر ہے کہ تضاد جو ہے وہ کنٹراڈکشن کو کہتے ہیں، دو متضاد الفاظوں کا ایک ہی مصرعے کے اندر استعمال ہونا اور اس کو خوبصورت انداز میں جو شاعر بیان کر دیتے ہیں، تو اس کو صنعت تضاد کہتے ہیں۔ اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ بنیادی طور پر اس کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ ایک جو ہے وہ مستقل وہ جو تضاد ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے غیر مستقل۔ مستقل وہ جو ابدی طور پر وہ ہمارے پاس جو روز ازل سے ہمارے پاس موجود ہے اور روز ابد تک رہے گا، جس کی مثال میں آپ کو ایک اقبال کا شعر ہے جو ابلیس اور جبرائیل کے درمیان ایک مکالمہ ہو رہا تھا، تو اس کے اندر ابلیس نے جب جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم و خیر و شر، کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے میں کہ تو۔ اس کے اندر خیر و شر جو ہے یہ بنیادی طور پر 2 اپوزٹ ورڈز ہیں اور جو ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اس کو ہم لوگ مستقل تضاد مستقل کہیں گے۔ اور غیر مستقل تضاد کے اندر ہمارے پاس جس طرح لفظ ہے آسانی اور دشواری، بہادری اور بزدلی، اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک شخص کسی ایک حوالے سے تو بہادر ہو سکتا ہے، کسی دوسرے حوالے سے جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے، یا کوئی ایک شخص کے حوالے سے تو بزدل ہوگا لیکن کسی اور حوالے سے وہ جو ہے وہ بہادر ہوگا۔ اسی طرح کوئی کام دشوار ہے، ایک شخص کے لحاظ سے تو وہ دشواری ہو سکتی ہے لیکن وہ دشواری مستقل نہیں ہوتی، کسی اور شخص کے لیے وہ دشواری جو ہے وہ آسانی ہوگی۔ تو ایسے لفظ کو ہم لوگ غیر مستقل میں کہیں گے۔ اب مستقل اور غیر مستقل دونوں کی اگر ہم اکٹھا ملائیں تو پھر اس کے 2 بڑی میجر اقسام ہیں۔ ایک کو تضاد ایجابی کہتے ہیں اور دوسرے کو تضاد سلبی، یا اس کو تضاد سلیس بھی کہتے ہیں۔ تضاد ایجابی کے اندر یہ جو ورڈز ہیں وہ ایک دوسرے کی ضد موجود ہوتے ہیں۔ جس طرح ابھی ہم نے خیر و شر دیکھا، اسی طرح شام و سحر ہے ہمارے پاس، مرد و زن ہے۔ یہ جو ہے ہمارے مثال ہے ہماری تضاد ایجابی کی۔ تو اس کی ایک شعر اگر ہم دیکھیں، اسے کیا فکر سزا و جزا کی، تیری آرزو جس نے صبح مسا کی۔ اب صبح مسا جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد موجود ہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کی یا تضاد سلیس کی، تو اس میں ان 2 مختلف مفہوم دینے والے الفاظ کو اپوزٹ بنانے کے لیے نا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر نا کا لفظ ہم یوز کر دیتے ہیں، جس طرح ہمارے پاس مثال ہے میر انیس کا ایک شعر میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ تو یہاں پر آنا اور نہ آنا اور جانا اور نہ جانا، یہ ہماری خوبصورت مثالیں ہیں ہمارے پاس تضاد سلبی کی۔ ایک اور شعر بھی میرے سامنے آ رہا ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اب یہاں پر نہ تھا، ہوتا اور نہ ہوتا، یہ جو ہے یہ ہمارے پاس بہترین اگزامپلز ہیں تضاد سلبی کی یا تضاد سلیس کی۔ تو آپ اس طرح سمجھیں گے تضاد ایجابی کے اندر وہ جو 2 لفظ ایک دوسرے کے متضاد موجود ہوتے ہیں یا ضد موجود ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی اپوزٹ بغیر کسی نہ کے ہوتے ہیں۔ جس طرح میں نے مثال دی، روز و شب کی مثال دی، اور شام و سحر کی مثال دی، مرد و زن کی مثال دی، لیکن تضاد سلیس یا تضاد سلبی کے اندر ان کو استعمال کرنے کے لیے ہم لوگ درمیان میں نا کا استعمال کر دیتے ہیں۔ جو ہی وہ چیز نا میں آ جائے گی
تو وہ آپ کا جو تضاد ہوگا وہ تضاد ایجابی کہلائے گا۔ تو یہ بنیادی طور پر تضاد کی، سند تضاد کی پہلی دو قسمیں جو ہیں وہ مستقل اور غیر مستقل ہیں، ان میں تضاد جو ہے مستقل اور غیر مستقل ہوگا، اور پھر ان دونوں کی فردر جو اقسام ہیں وہ تضاد ایجابی اور تضاد سلبی ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو ہے، اپنے اور دوستوں کا بہت خیال رکھیں۔ السلام۔